مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، بزرگوں، ہمارے بہنیں، بیٹیاں، خواتین، اقبال عبدالشکور کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حضرت کے ملفوظات پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کے آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. تو وہ گفتگو مجھے اتنا زیادہ اچھا لگا اور میں نے اس کو بار بار پڑھا اور میں نے سوچا کہ اسی کو موضوع آج بنا کر اسی کو بات کی جائے. دراصل انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مثبت ہوتا ہے، ایک منفی ہوتا ہے. مکھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک گندگی کے بیٹھتی ہے، ایک پھول کے اوپر بیٹھتی ہے. پھول کے اوپر بیٹھتی ہے تو وہ شفا ہوتی ہے، اور گندگی کے بیٹھتی ہے وہ وبا ہوتی ہے نا. اسی طرح انسان مینٹلٹی دو قسم کی ہے، ایک آپٹیمسٹک ہے، ایک پیسمسٹک، ایک عاشیواد ہے، ایک نراشواد ہے. جو عاشیواد ہوتا ہے اس کو جب بارش ہو رہی ہوگی تو وہ کہے گا کیسے پھولوں کی خوشبو ہے، اچھی ہوائیں چل رہی ہے. اور جو منفی ہوگا وہ کہے گا کہ کیچڑ ہو گیا ہے. اور جو مثبت ہوگا وہ کہے گا کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، منفی کہے گا آدھا گلاس خالی ہے. یہ بنتی کیسے بات مثبت؟ یہ مثبت سے انسان کی تن اور من دونوں بنتے ہیں. اگر منفی ہوگا تو تن بھی کمزور ہو جائے گا اور من بھی کمزور ہو جائے گا. تن اور من دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ جسم اور گھوڑا اور سواری یہ دونوں صاف مضبوط ہونے چاہیے. اگر مثبت ہوگا تو، اگر مثبت نہیں ہے، منفی ہے. منفی کب ہوگا کہ منفی کی صحبت منفی والوں کے ساتھ بیٹھے گا. مثبت کب ہوگا کہ دیکھیے جب بچہ ہوتا ہے، اب یہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا نا کہ بچے کی جو نیچر بنتی ہے وہ ماں سے بنتی ہے، باپ سے نہیں بنتی. جب ہماری ابھی بات ہو رہی تھی عبدالرزاق بھائی کے ساتھ، انسان کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے اوپر بڑے اثرات پڑتے ہیں. تو 9 مہینے ماں کی آکسیجن، نہ ماں کا فوڈ، نہ ماں کی صحبت میں اس ماحول میں رہتے ہیں تو ماں کی کیسے اثرات نہیں آئیں گے؟ ماں کے اثرات آتے ہیں. تو جیسے جس کی صحبت ہوگی ویسے اس کے اوپر اثرات آئیں گے، مثبت یا منفی. لیکن ہم اس سے شروع کرتے ہیں. یہ حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب نے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں درخواست پیش کی. اب یہ ذرا سنیے گا، ذرا اپر لیول کا دھیان سے سنیں گے تو مزہ آئے گا، دھیان سے ہٹ گیا تو مزہ نہیں آئے گا. میں نے اس کو کئی دفعہ پڑھا، میرے بہت اچھا لگا ہے. تو یہ مضمون میں نے خاص کر ہمارے جو سینئر یہاں لوگ ہیں ان کے لیے. حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب نے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں درخواست پیش کی، حضرت دعا کیجئے. حکیم الامت حضرت رشید احمد گنگوئی سے دعا کروا رہے ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضائے دائمی عطا فرما دے. مولانا گنگوئی نے حضرت تھانوی سے پوچھا کہ مولانا یہ دائمی کی قید کیوں لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا تاکہ وہ ہمیشہ خوش رہیں. فرمایا رضائے کامل مانگو، رضائے کامل مانگو. میں ہمیشہ کامل کا ورڈ استعمال کرتا ہوں، پہلے اور کتابوں میں پڑھا تھا لیکن اس کے بعد پڑھنے کے بعد میرا یہ اور یقین ہو گیا. رضائے کامل، عافیت دارین. ہمیشہ ہمارے یہاں دو چیزوں کا ہوتا ہے، جہنم جنت، دن رات، ہر چیز کا دو کا معاملہ ہے. تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اسی طرح سیٹ کریں. اور ہمارے مشائخ حضرات کی بھی یہی معمول رہا تھا. ہمارے مشائخ حضرات کی بات چلی تو آج میں اتنا دکھی ہو گیا. حضرت تقی عثمانی صاحب نے فیس بک کے اوپر وہ بھیجا اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے کہ آج میں 80 سال کا ہو گیا ہوں. کل کی بات ہے. آج میں، حالانکہ ان کا جنم ابھی انگریزی تاریخ سے تو 2 سال باقی ہے، 1943 کا جنم ہے، اور 53 میں 80 سال کے ہوں گے، لیکن اسلامی کیلنڈر سے 80 سال کے ہو گئے. تو انہوں نے درخواست کی ہے اپنے ہاتھ سے، جو تحریر کی ہے فیس بک کے اندر، کہ بھائی مجھے آپ جو کچھ ایسے کام ہیں جو میرے بغیر چل سکتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ میری عمر کے ساتھ میری ذمہ داری دن پر دن بڑھتی جا رہی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کتابوں کے اندر انٹروڈکشن کرنے کے لیے، خط و کتابت کے لیے اور چیزوں کے لیے مجھے تکلیف نہ دیا کرے. میرے پاس وقت نہیں بچتا ہے، اور یہ وقت نہیں بچے گا میں اور کام میں، مثبت کام میں لگاؤں گا، اس میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا. تو میرے پاس اتنی ذمہ داری اور میری عمر بھی اتنی ہو گئی ہے 80 سال کی. تو مجھے دکھ ہوا کہ اب یہ بھی ہمارے مشائخ حضرات ہیں
اڑ گئی چڑیا، ہمارے حضرت والا فرماتے تھے رہ گیا پر، اب یہ بھی سب اڑنے والے ہیں، چلے جائیں گے، جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، سب چلے گئے، سب چلے جائیں گے، سب کو جانا ہے، موت تو سب کو ہے نا. تو یہ بڑی نعمت ہمارے ساتھ ہے جس صحبت کے بغیر بات نہیں بنتی. اب یہ حضرت حکیم الامت کو دیکھیے، رشید احمد گنگوئی سے اپنی دعا کروا رہے ہیں. اب کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا، حضرت فرما رہے ہیں رضائے کامل مانگو، وہ جس سے ایک دفعہ خوش ہو جاتے ہیں اللہ پاک پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے، جس کو ایک دفعہ مقبول بناتے ہیں پھر کبھی مردود نہیں کرتے، اگر اس سے کبھی خطا ہو بھی جائے تو توفیق توبہ سے پاک صاف کر دیتے ہیں. اسی لیے حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو لوگ اہل اللہ کے دامن پکڑے ہوئے ہیں، اللہ والوں سے بیعت ہیں، مشائخ کے یہاں سلوک طے کر رہے ہیں، اگرچہ ان کی لرزشیں بھی ہو جائیں، اگرچہ وہ کبھی کبھی گناہ سے مغلوب بھی ہو جائیں، لیکن آخر میں ان کا خاتمہ ہوگا اہل اللہ کی تمام ماسوا اپنے تعلق کو غالب کر کے کاملین میں نہ صحیح تو تابعین میں ضرور اٹھائے جائیں گے. حکیم امت اشرف ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجاز صحبت حافظ عبدالولی صاحب نے ایک دن مجھے ایک خط دکھایا، حضرت کو دکھایا کہ اختر میں تجھے حکیم الامت کے الفاظ دکھانا چاہتا ہوں. میں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میرے اعمال تو بڑے خراب ہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، نہ جانے قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا. یہ حضرت حافظ عبدالولی صاحب حکیم الامت کو یہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا. ہمارا سب کا یہی حال ہے، ہم کسی چیز کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، نہ شکر نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک شکر کرنے والا ہوتا ہے، ایک تنقید کرنے والا اور ناشکرا ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں یہ تمام حاصل کرنے کے لیے. صحبت کا یہ شکر کیجئے اور اللہ سے دعائیں مانگیے، روئیے، مانگیے. یہ دعا مانگنا اور مانگنا بھی شکر ہے. تو جو شیطان کے پاس سب چیز تھی، شکر نہیں تھا. اگر شکر ہوتا تو وہ مردود نہیں ہوتا. شکر والی چیز تھی ہی نہیں اس کے اندر، جس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے اوپر فضل فرماتے ہیں وہ شکر. اور شکر کرنے والا مثبت ہو جاتا ہے، وہ مثبت ہو جاتا ہے، مثبت بات سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو فراست عطا فرما دیتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر سے نعمت کا اضافہ ہو جاتا ہے. انسان کی نعمت ہے اس کے ویژن، اس کی سوچ، اس کی فراست، وہ فراست میں اضافہ ہو جاتا ہے. انہوں نے خط لکھا کہ میرے اعمال سے تو مجھے بہت خراب ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا. اس کے جواب میں حضرت حکیم الامت نے اپنے دست مبارک سے حافظ عبدالولی صاحب کو جو تحریر فرمایا، اس کو میں نے خود پڑھا. حضرت حکیم اختر صاحب کی خود انہوں نے پڑھا رحمۃ اللہ علیہ، خود پڑھا ہے. حضرت کے الفاظ یہ تھے کہ انشاءاللہ بہت اچھا خاتمہ ہوگا. دیکھیے حضرت اپنے مرید کو دلاسا دے رہے ہیں، امید دے رہے ہیں. صرف امید نہیں دے رہے، ایسا ہی ہے ہمارا، جیسے حسن ظن ہوگا ایسے اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی ان کے امتی نے پوچھا نا کہ مجھے کیسے پتہ چلے اللہ پاک مجھ سے خوش ہے، تو جا کر انہوں نے اللہ سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھ لو اپنے امتی سے، اگر وہ مجھ سے خوش ہے تو میں اس سے خوش ہوں. اگر ہم اللہ سے خوش ہیں، اللہ نے کتنی نعمتیں کہ ہم اس کی گن نہیں سکتے، اس کی کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنی اللہ نے نعمتیں دی. اب مشکلات تو آتی ہے، ہر ایک کو آتی ہے، بڑے بڑے پیغمبروں کو مشکلات آئی ہے، لیکن یہ مشکلات آتی ہے گزر جاتی ہے. اور اس مشکلات میں اگر ہم اس کو مثبت بنا لیں تو کہاں سے کہاں ہمارے درجے پہنچ جائیں گے. جو ہمارے مہینوں کی تہجد کی اور عبادت کی اور قرآن کریم کی تلاوت سے جہاں ہم نہیں پہنچ سکے، اس کی صبر اور شکر کی وجہ سے ہم پہنچ جاتے ہیں. آج شعیب آئے میں ایک لڑکا، آ جاؤ بیٹا ادھر. اس کے جواب میں حضرت حکیم الامت نے دست مبارک سے الفاظ عبدالولی صاحب کو جو جواب تحریر فرمایا، اس کو میں نے خود پڑھا ہے. یہ ہمارے دوست ہیں حکیم چمن صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے درخواست کی تھی پڑھنے کے لیے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سینئر جو بچے ہیں یہ دو چار اور لڑکوں کو تیار کر لیں، تاکہ ہماری، میں تو چاہتا ہوں ہماری روز مجلس ہوا کرے رات کو عشاء کے بعد آدھا گھنٹے کے لیے، جتنے بھی لوگ آ سکیں. ٹھیک ہے، 3 مجلسیں ہونی ہیں الحمدللہ. کوشش کریں تینوں مجلس میں ریگولر پنکچولیٹی کے ساتھ پہنچنے کے لیے. مجھے پتہ ہے سب مصروف ہیں، میں بھی مصروف بہت ہوں، لیکن وقت تو نکالنا پڑتا ہے، پر نکالے بغیر نہیں آتا. حضرت کے الفاظ یہ تھے، 1-2 منٹ بیٹا. حافظ عبدالولی صاحب کو جو جواب تحریر فرمایا، حکیم الامت کی یہ الفاظ تحریر جو فرمائی ہے، سن لیجئے مثبت کیسا ہے. اس کو میں نے خود پڑھا ہے. حضرت کے الفاظ یہ تھے کہ انشاءاللہ بہت اچھا خاتمہ ہوگا.
اگر کاملین میں نہ اٹھائے گئے تو تائبین میں تو ضرور اٹھائے جاؤ گے. اور فرمایا جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ والوں کے پاس آتے جاتے ہیں, ان سب کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ ہوگا کہ موت سے پہلے ما سوا اللہ اپنا تعلق اللہ غالب فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے کہ ساری زندگی یہ مجاہدہ کرتا رہا, نفس سے کشتی لڑتا رہا, کبھی چت ہو گیا, کبھی جیت گیا, کبھی لہٰذا رحم فرما کر آخر میں اس کو غالب فرما دیتے ہیں, اور تعلقات ما سوا اللہ پر اپنا تعلق غالب فرما کر اپنے پاس بلاتے ہیں. اس پر خواجہ صاحب نے شعر ہے, اس شعر کے بعد آپ پڑھیے گا. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ارے اس سے کشتی تو عمر بھر کی ہے, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. یہ تو 19-20 رہے گا, وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے, وضو کر لیتے ہیں, اللہ سے رجوع کر لے. اللہ سے رجوع کیے بغیر کامیابی دنیا اور آخرت کی مل ہی نہیں سکتی. مسلمان کی آپ نے دیکھا ہے کوئی پیڑھی کوئی کمپنی 100 سال 200 سال رہی ہو, کیوں نہیں رہتی؟ اس کے لیے کہ ان کے پاس اخلاق, معاملات, معاشرت, حلال حرام تمام ختم ہو جاتے ہیں, پیرامیٹرز ختم ہو جاتے ہیں. جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنی شفقت کی, اپنی رحمت کی نگاہ ہٹا لیتے ہیں. جب اپنی نگاہ ہٹا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں جاؤ میاں اقبال شکور تم بہت قابل ہو, بہت ہوشیار ہو, اپنے عقل اور اپنے فہم اور اپنی فراست سے کر لو, تمہیں اللہ غیر محدود ہے, اور غیر محدود سے آپ محدود میں آ جاتے ہیں. جی بیٹا اس کو ذرا صحیح کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اشعار ہمارے حضرت حکیم شاہ محمد اختر صاحب کے ہیں. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. جائیں گے کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری. جائیں گے کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری. یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے. یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے. آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ اے زاہد ناداں طنز نہ کر. آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ اے زاہد ناداں طنز نہ کر. جب عشق ہے ان کا دل میں میرے تو کیوں نہ ہمیں تڑ پائیں گے. مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے. مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے.
تو خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. اور پورا نہ پڑھی اور شعر پڑھ دی پورا ہو گیا. بہت سارے شعر اور یاد ہے اس میں دیکھیں تو ہاں اچھا چلے. تو اس پر خواجہ صاحب نے یہ شعر پڑھا تھا. ٹھیک ہے بیٹا ماشاء اللہ زبردست پڑھا بہت اچھا. اس کو دوبارہ دیکھ لینا بیٹا. نہ چت کر سکے نفس پہلوان کو تو یہ ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو عمر بھر کی کبھی وہ دبا لے کبھی دبا لے. اوپر نیچے آئیں گے معاملات آئیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یوں پلین چلتا ہو. انبیاء اور نبیوں کے اندر بھی یہ معاملات رہے ہیں. ہمارے یہاں جتنے صحابہ اور تابعین رہے وہاں بھی رہے معاملات. اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا ہمت کرنی ہے. ہمت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کو بڑھانا ہے. اور جو ہمارے حضرت والا فرماتے تھے جو تکلیف پریشانی اللہ سے قریب کر دے وہ تکلیف پریشانی نہیں ہے وہ نعمت ہے. اور جو نعمت اللہ سے دور کر دے دنیا کے چکروں میں ڈال دے وہ نعمت نہیں ہے وہ زحمت ہے. ہم اللہ کے الحمدللہ ہم سب نعمت والے سب بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا. خواجہ صاحب اس کی ترتیب باقی الامت کے ملفوظات بھی آ گیا جو ابھی بیان کیا ہے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. مان لیجئے ایک آدمی توبہ کرتا ہے پھر اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اس دن ذکر کرتا ہے 3 دن چھوڑ دیتا ہے پھر شروع کر دیتا ہے. بہرحال کام میں لگا ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھی سلوک طے کر جائے گا. یہ ہمارے لیے ایک امید ہے کہ جو کرتے ہیں بھول جاتے ہیں کم کر دیتے ہیں کم مصروف ہوتے ہیں. ذکر ضرور جو اپنا دیکھیے کھاتے ہیں نا آپ لوگ جسمانی خوراک ہے ایک روحانی خوراک ہے. روحانی ناغہ نہ کریں کم کر دیں. کل میرا بہت بزی ڈے تھا تو کل میرے جتنے معاملات ہیں میں نے طے کر لیے تھے صبح سے کہ میں آدھے کروں گا. سورہ اخلاص اتنا پڑھنا ہے اب اتنا نہیں پڑھ سکتا میں. سورہ اخلاص کے بارے میں انشاءاللہ اگلے دفعہ بات کریں گے. اس کا ایسا نہ ہو کہ ہماری اور اس معاملات کے اندر پھر سورہ اخلاص کم ہو گیا ہو. توحید تو ہمیں سورہ اخلاص سے ملے گی. کم کر دیں کم کر سکتے ہیں چھوڑ نہیں سکتے ہے نا. حضرت غنی پور پیر رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت کو خط لکھا کہ میں درود تنجیہ 70 دفعہ نہیں پڑھ سکتا میرے اتنے سبق پڑھانے ہوتے ہیں تو مجھے آپ اس سے ناغے کی اجازت دے دیجیے. بولے نہیں 7 دفعہ پڑھ لے. پڑھنا ضرور ہے کم کر دیں کم کر سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ بیوی بچوں کا جانا ہے لے جانا ہے ان کے بیوی کے حقوق ادا کرنے اس وقت آپ چھوڑ دیں. اس وقت یہ نہ لیں کہ آپ اپنے مصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عرش کے اوپر ہیں اور بیوی فرش کے اوپر ہے بچے فرش کے اوپر ہے ان کو حقوق ادا کرنے تو وہاں آدھی کم کر دیجئے. گناہ نہ ہو ہم سے. یہ تمام چیزیں کیوں لی جاتی ہے کہ ہمارے قلب کے اندر اتنا منور ہو جائے اتنا روشن ہو جائے. گناہ اگر ہو بھی جائے تو ہمیں ندامت و افسوس ہو ہمارے اخلاق بن جائے ہمارے معاملات بن جائے ہمارے معاشرت بن جائے. اب یہ نہ کہیں کہ بازو میں ہندو کے گھر ہے میں ہندو سے بات نہیں کر سکتا یا اس کو ہیلپ نہیں کر سکتا. اللہ کی ہر مخلوق سے ہم کام کر سکتے ہیں محنت کر سکتے ہیں دھیان دے سکتے ہیں توجہ دے سکتے ہیں ان سے ہمدردی کر سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں. زکوٰۃ صدقات کے پیسے نہیں دے سکتے ہندوؤں کو جو سویپرز ہوتے ہیں ہمارے یہاں موسٹلی ہندو ہوتے ہیں نا. تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ہم اس کے مستحق تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے. جب ہمیں بھی بغیر مستحق دے رہے تو ہمیں بغیر جو مستحق لوگ ہیں ان کو دے بانٹے جتنا بانٹ سکے. مان لیجئے دوبارہ میں پڑھتا ہوں ذرا غور سے سنیے گا. مان لیجئے کہ آدمی توبہ کرتا ہے پھر اس سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے 10 دن ذکر کرتا ہے 3 دن چھوڑ دیتا ہے پھر شروع کر دیتا ہے. بہرحال کام میں لگا ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھی سلوک طے کر جائے گا. سلوک ان کا نامراد ہوتا ہے. جو بیٹھ جاتے ہیں وہ پھر چلتے ہی نہیں ہیں. جو رک گئے وہ مر گئے. جو چلتا ہوا ہے وہ ہوتا رہتا ہے. اسی لیے مولانا شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے بڑے خلفاؤں میں سے تھے. حکیم الامت ہمارے اشرف تھانوی صاحب کے بڑے خلفاؤں میں تھے اور حضرت ہمارے تقی عثمانی صاحب کی جو میں نے بات کی ان کے شیخ اول تھے. وہ کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. تو خواجہ صاحب نے جواب دیا جو ناکام ہوتا رہے عمر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے. جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار ٹوٹے. اگر 1-2 دن ہماری خوشو خضو ہمارا تعلق میں فرق آ جائے اللہ سے اور رونے لگ جائے بانگ لے دوسرے دن تیسرے دن توڑے نہیں رشتے کو جوڑ کے رکھے. دوستو اگر مچھلی 100 دفعہ پانی سے نکالو تو وہ پھر پانی میں جائے گی. اگر اس سے کہو کہ تجھے پانی میں جاتے ہوئے شرم نہیں آتی تو وہ کہے گی
ایسی شرم پر مارو لات، کیونکہ پانی سے میری حیات ہے، پانی کے بغیر تو مجھے موت آ جائے گی۔ اس طرح بندہ سے چاہے لاکھ دفعہ گناہ ہو جائے تو لاکھ دفعہ توبہ کرے اور توبہ سے نہ شرمائے، کیونکہ توبہ سے شرمانا اللہ سے دوری ہے۔ رجوع کر لے، مانگے، ایسے مانگے لوگ کہے کہ ہاذا انت مجنون، یہ تو مجنون ہو گیا ہے، پاگلوں کی طرح ہاتھ اٹھاتا ہے، نیچے کرتا ہے، اوپر کرتا ہے، مانگتا ہے، لوگ کہہ دیں کہ انت مجنون، تو آپ کا کام بن گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ کے قبولیت، مجنون والا مقام، مجنون جو ہوتے ہیں مجذوب ہوتے ہیں، وہ مقام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اسی طرح بندہ سے چاہے لاکھ دفعہ گناہ ہو جائے تو لاکھ دفعہ توبہ کرے اور توبہ سے نہ شرمائے، کیونکہ توبہ سے شرمانا اللہ سے دوری کو برداشت کرنا ہے، جیسے غالب نے مسلمانوں کی توبہ کرنے پر شرم دلائی تھی۔ ہاں اب یہ سنیے گا، مزہ آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ غالب نے کیا کہا تھا؟ یہ اشعار، یہ غالب لوگ شاعر لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں دھن میں کیا کیا بات کہہ دیتے تھے۔ حالانکہ یہ دل سے برے نہیں ہوتے، دل سے ان کا اللہ سے بڑا تعلق ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا ڈائریکشن تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ انہوں نے غالب نے یہ کہا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس شعر کے بارے میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ میں نے غالب کے اس شعر کی اصلاح کی ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی کے سلسلے کے نہایت قوی اور نسبت بزرگ ہیں۔ ہمارے تمام مشائخ بھی ان کو صاحب نسبت کہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ غالب نے اس شعر میں اتنی شرم دلائی ہے کہ شرم کی حقیقت ظاہر کر دی، اور گنہگار شرم کے کعبے نہیں جائیں گے۔ ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے مولا تمہیں ان باتوں میں مبتلا نہ دیکھے جن سے تمہیں منع کیا ہے۔ تو مولا کو ناراض کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مولا کو ناراض کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے؟ گناہ تو ہو جائے گا، انسان ہے، ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، فوراً اللہ سے رجوع کر کے معافی تو سوری تو کہہ دو۔ سوری کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے ہمیں، ہاتھ اٹھانے میں، ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، وضو بھی نہ کریں، بس دل میں بات کر لیں، اللہ سے سوری کہہ لیں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، ختم۔ آپ کی غلطی، آپ کے الفاظ ختم ہوں گے، اس سے پہلے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور انشاءاللہ ہمارا حسن ظن اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ حیا کی حقیقت یہ کہ تمہارا مولا تمہیں ان باتوں میں مبتلا نہ دیکھے جن سے تمہیں منع کیا ہے۔ تو مولا کو ناراض کرتے ہوئے تم کو شرم نہیں آئی؟ معافی مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ یہ شرم تو حرام ہے۔ لہٰذا مولا شاہ احمد احمد صاحب نے غالب کے اس شعر کی اصلاح کی اور کیا فرمایا سنیے۔ یہ اللہ والوں کے شعر، ایک دنیا دار کے شاعر نے کیا کہا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب اللہ والا اس کا جواب دے رہا ہے، سنیے۔ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ ہم ضرور جائیں گے کعبہ، اور جانے کے بعد اللہ سے غلاف پکڑ کے ہم اللہ سے روئیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ ہم شرم کیا، مولا سے ملنا ہے۔ ماں باپ سے انسان مانگ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، بے تکلفانہ کہہ سکتا ہے، اور ماں باپ کی محبت اتنی محبت ہے کہ ماں باپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ ارے ماں باپ کی اولاد تو دور کی بات نہیں، اولاد کی اولاد بھی اگر سامنے آ جائے تو ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ ایک بچے کی پوتے کی، میری پوتے پوتیاں ہیں، آواز آئے گی میں فوراً باہر بھاگوں گا، کیوں رو رہا ہے، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ تو اللہ تو 100 ماں باپ سے زیادہ، 1000 ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کعبۃ اللہ پکڑ کے ہم مانگیں گے اللہ سے، اللہ کے پاس دنیا کی، دیکھیں ابھی جو سب سے دنیا میں قیمتی ٹیلیسکوپ انہوں نے اسپیس میں بھیجی امریکہ نے اسی ہفتے میں نا، تو اس ٹیلیسکوپ جو بھیجی ہے، اس ٹیلیسکوپ سے دنیا اوپر سے دکھائی گئی ہے۔ ایک نقطہ ہے یار، ایک نقطہ ہے، اللہ ولی من خاف مقام ربی جنتان، اللہ تعالیٰ 2 جنت دوں گا، تو اللہ کے لیے 2 نقطے دینا کسی کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ نقطہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے یار، یہ دنیا کی حیثیت۔ ہمارے تھوڑے دن باقی رہ گئے، زیادہ دن نہیں ہے، اور جتنی زندگی ہے اللہ سے رجوع، تعلقات، اپنا تعلق کو زیادہ جوڑ لو، مانگتے رہو، انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا کسی کا بھی۔ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ دوستو اگر مچھلی پانی سے نکل جائے تو وہ یہ کہے گی کہ میں نے ایک دفعہ شکاری کا چارہ کھا لیا، اب مجھے پانی میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ اگر 1 کروڑ بار بھی 1 کروڑ بار پانی سے نکلے تو 1 کروڑ بار پانی میں جائے گی، بس اگر کروڑ بار گناہ ہو جائیں، 1 کروڑ بار گناہ ہو جائیں، تب بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا اور دروازہ نہیں ہے۔ جہاں جاؤ گے ایک ہی اللہ، ایک ہی پالنے والا ہے، گنہگاروں کو خدا بھی وہی ہے، اور صالحین اولیاء کا بھی خدا وہی ہے۔ ایک بزرگ نے تہجد، اب سنیے گا یہ غور سے، بڑی اہم بات ہے، ایک بزرگ نے تہجد نماز پڑھی تو غیب سے آواز آئی کہ تمہاری تہجد قبول نہیں
تمہاری تہجد قبول نہیں. ان کو خادم نے بھی یہ آواز سن لی تو اس نے کہا کہ جب تہجد قبول نہیں تو آرام سے سوئیے. تو وہ بزرگ رونے لگے, کہنے لگے ہو یا نہ ہو ہمارا ایک ہی خدا ہے, ایک ہی دروازہ ہے, اسے چھوڑ کر کہاں جائیں. وہ تو چاہے قبول کرے یا نہ قبول کرے, ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور بارگاہ نہیں ہے. اس کو چھوڑ کر دوسری چوکھٹ پر سر رکھے. اللہ تعالیٰ کو ان کی اس بات پر ایسا پیار آیا کہ فوراً آسمان سے آواز آئی, اے شخص تیرا سب تہجد قبول ہے, اگرچہ تیرا ہنر اس قابل نہیں ہے کہ اسے قبول کیا جائے, پھر بھی ہم قبول کرتے ہیں کیونکہ میرے سوا تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ارے اللہ پاک جس کے پاس ہو, ساتھ ہو, تعلقات ہو, اللہ سے کروائیے. نبی میرے پاس آئے تھے ابھی 12 ساڑھے 11 بجے, ہمارے دوست لے کر آئے تھے, بہت بڑے ڈاکٹر تھے, کراچی میں ہے, اور ان کے وہ بہن بھی ہے, ابھی آج کی بات ہے 11:30 بجے. ان کو بہت ینگ ہے, 50 سال کی عمر, ینگ ہے, ان کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے. تو میں نے ان کو اپنا جو بھی علاج تھا, اسٹارٹ ہے تو ہماری دواؤں سے الحمدللہ اس میں ہو جاتا ہے. میں نے اس کو یہ کہا کہ بس ہماری دوائیں لیجیے, شفا تو اللہ پاک دینے والے ہیں, شفا اللہ پاک دیں گے, اور اللہ سے کروائیے نا, اللہ سے پکڑ لیجیے, مان کر رو کے بات کر لیجیے کہ اللہ مجھے موت تو اپنے ٹائم پہ ہونی ہے. جب موت ٹائم پہ ہونی ہے, وقت مقرر ہے, اللہ مجھے تکلیف دے موت نہ دینا, مجھے ایسی موت دے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 دن بخار آیا, بیمار ہوئے, گرمی, پسینہ آ رہا ہے, پرواز کر گئی روح, ہے نا, پردہ فرما گئے. انشاءاللہ مجھے امید ہے, اور میں نے ان کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ محتاجی والی موت دے, کسی کا محتاج نہ کرے, کسی کا بھی نہ کرے, ایمان والی موت دے. ہمارے حضرت والا ہمیشہ دعا کرتے تھے, اے اللہ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھنا, اور سلامتی اعضاء اور سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے اٹھانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی اور خیر والی موت عطا فرمائے. میں نے اسے یہ کہا کہ کیا اللہ سے ہم نے کروانا ہے نا, اللہ پاک سے کروانے کی ایک عادت ڈال لو, چھوٹا چھوٹا کام بھی ہو. ایک سخارہ کا کو بتایا, چھوٹی چھوٹی بات میں اللہ خیر لے وقت لے, اللہ ہر بات کے اندر یوں جاؤ, یہاں آؤں یہاں جاؤں, یہ روڈ سے جاؤ اس روڈ سے جاؤ, 2-4 دفعہ پڑھ لیا کرے. جب اللہ کو بیچ میں لے آئیں گے, اللہ خود ہوں گے ساتھ میں, تسلی ہو جائے گی, کام ہو جائے گا, سکون ہو جائے گا, کامیابی ہو جائے گی, برکت ہو جائے گی, تمام چیزیں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان کو اس بات پہ ایسا پیار آئے کہ فوراً آسمان سے آواز ہے, اے شک تیرا سب تہجد قبول ہے. اور اس حاجی صاحب امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گر تو, نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گر تو, کہاں جائیں بندہ گنہگار تیرا. رو رو کے کہہ رہے ہیں اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو یہ گنہگار کہاں جائیں گے, ہمارا کہاں ٹھکانا ہے, اب کس گھر کو دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اے اللہ آپ کا تو اتر ہے, اللہ آپ کا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. اللہ سے اللہ کو مانگیے, انشاءاللہ کبھی کوئی ہماری بہترین آسان عافیت کے ساتھ زندگی گزر جائے گی. صحبت اہل اللہ کے اوپر ایک ہے ٹائم ہے, ایک بات میں یہ کتاب میں سے لے آیا ہوں, صحبت اہل اللہ کے فوائد کی عجیب مثال. اس کے اندر ایک حضرت کی ایک چھوٹا سا بات مجھے بہت اچھی لگی تو کتاب سے پڑھ رہا ہوں. مولانا جلال الدین رومی علیہ السلام فرماتے کہ ایک کانٹا رو رہا تھا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے کہ ایک کانٹا رو رہا تھا کہ میں نے صلح کی زبان سے سنا ہے آپ کا نام ستار العیوب ہے. ذرا توجہ دیجیے گا, یہ پورا سلوک اس کے اندر آ جاتی ہے, چھوٹا سا پیراگراف ہے. صلح سے زبان سے سنا ہے کہ آپ کا نام ستار العیوب ہے, یعنی عیبوں کو چھپانے والا, لیکن آپ نے مجھے تو کانٹا بنایا ہے. ہم سب کانٹے تو ہے, اور کیا ہے, کانٹا بنایا ہے. میرا عیب کون چھپائے گا, ہے نا, ہمارا عیب کون سا, عیبدار تو ہے نا. لوگ دھتکارتے ہیں, لوگ اچھی بات کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں, اچھا کہتے ہیں, برا کہتے ہیں, لیکن اللہ پاک اوپر ہے نا. میرا عیب کون چھپائے گا. مولا رومی دیوان شمس تبریز ہے, فرماتے ہیں کہ اس کی زبان حال کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پھول کی پنکھڑی پیدا کر دی تاکہ وہ پھول کے دامن میں اپنا منہ چھپا لے. بتائیے گلاب کے پھول کے نیچے کانٹے ہوتے ہیں یا نہیں, مگر باغبان ان کانٹوں کو باغ سے نہیں نکالتا. باغ سے صرف وہ کانٹے نکالے جاتے ہیں جو خالص کانٹے ہوتے ہیں, جنہوں نے کسی پھول کے دامن میں پناہ نہیں لی, اللہ والوں کی صحبت میں تعلق نہیں قائم کیا. صحبت بھی تعلقات مضبوط, محبت اللہ کے لیے, کسی مقصد کے لیے نہیں. جنہوں نے کسی پھول کے دامن میں پناہ نہیں لی, اسی طرح جو اللہ والوں سے نہیں جڑتے ان کے لیے خطرہ ہے. لیکن جو گنہگار اللہ والوں کے دامن میں منہ چھپائے ہوئے ہیں وہ نہیں نکالے جائیں گے, بلکہ ان اللہ والوں کی برکت سے ایک دن وہ بھی اللہ والے بن جائیں گے. دنیا کے کانٹے تو پھولوں کے دامن میں کانٹے ہی رہتے ہیں, دنیا کے کانٹے تو پھولوں کے دامن میں کانٹے ہی رہتے ہیں, لیکن اللہ والے ایسے پھول ہوتے ہیں ان کی صحبت میں رہنے والے کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قبولیت اور مقبولیت فرمائے. اور نہیں ہے وقت ختم, ہاں جی اگلی دفعہ رکھ لیں, آج کر لیں, اگلی دفعہ تو ویسے بھی چھٹی ہے, میں میسیج میں دے دوں گا, کیونکہ ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بہت پریشر کیا ہے کہ نہیں آپ نے
آنا ہے. ذکر کر لیں پہلے. ہاں آج مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ بیعت کا بھی سلسلہ ہمارا مہینے میں ایک دفعہ تو کم از کم ہونا چاہیے, تو یا تجدید بیعت ہو جائے یا بیعت ہو جائے. تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ذکر اس کے لیے یاد دہانی کے لیے ہم کراتے ہیں. ہمارے پاس تو تھوڑا سا ذکر ہوتا ہے, جو بھی اپنے معمولات بنا کر ہم مختلف وقت میں مختلف معمولات بتاتے ہیں. ایک ترتیب بنا لیجئے, جب ترتیب بنا لیں گے تو اس میں برکت ہو جائے گی. اور بار بار دیکھیے, ایک پانی کا قطرہ ڈالیں گے نا تو وہ سوراخ کر دیتا ہے. اور پانی نل کھول دیجئے ایک دفعہ آپ نے تو پانی ضائع ہو جائے گا. ایک دفعہ آپ نے بہت پڑھ لیا, پھر چھوڑ دیا, پھر پڑھا, پھر چھوڑ دیا, اس سے بات نہیں بنتی. بات روزانہ کرنی ہے, ٹھیک ہے. ہم کلمے کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, 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 الا اللہ, لا الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعمال کریں گے نا. کل ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا غصہ آتا تھا, اتنا غصہ آتا تھا, جب سے میں مجلس میں آنا شروع کر دیا ہے میں نے, اور ریگولر میں اعمال بھی کرتا ہوں, تو میرا غصہ, میرے گھر والے بھی تعجب کرتے, تم اتنے غصے کرنے والے تھے آدمی, کیا تمہیں ہو گیا ہے, ماشاء اللہ آپ تو غصہ ہی نہیں کرتے ہو. تو میں نے کہا اللہ کا یہ فضل کی بات ہے, یہ فضل آ جاتا ہے. ترتیب ایسی بنا لیجئے پورے دن کی کہ یہاں تک ہو کہ ظہر میں نے 4 سنت پڑھنا ہے, 2 سنت ظہر فرض کے بعد پڑھنی, اس کے اندر ہمیں کون سی ہم نے دعا قرآن کریم کی آیت پڑھنی ہو, دوسری رکعت میں کون سی پڑھنی ہے, نفل میں کون سی پڑھنی ہے, عصر کی سنت میں کون سی پڑھنی ہے, درمیان میں کیا اپنے اذکار و ذکر کرنے ہیں, گاڑی میں جاتے ہوئے کیا کریں, پورے دن کی ترتیب بنی ہوئی ہو. ہمارے حضرت والا کی شیخ حضرت ڈاکٹر حی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ترتیب بنا لے نا تو بڑا آسان ہو جاتا ہے, برکت ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر بہت سارے اعمال ہو جاتے ہیں. ترتیب صبح سے بنا لیجئے, صبح اٹھ کر ہمیں شروع کیا کرنا ہے, اٹھ کر تھوڑے ہمیں وقت ملتا رہتا ہے. یہاں 2 نفل پڑھنی ہے تو وہ 2 نفل کے اندر آپ گھر سے نکلتے ہیں 10 بجے 11 بجے نکلتا ہے, ہم تو دیر سے نکلتے ہیں 10-11 بجے. آپ نے نہایا بات لیا, آپ نے ساتھ میں 2 رکعت نفل پڑھ لی, 2 رکعت نفل میں 4 سجدے مل جاتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ استغفار بہت سارا کر لیجئے, اس کے اندر اللہ سے روئی مانگ لیجئے. 2 منٹ 3 منٹ تو لگتی ہے, 4 منٹ تو لگتی ہے, پورا دن آپ کو برکت ہو جائے گی. تو ترتیب ایسی بنا لیجئے جس کی وجہ سے رات تک کے اعمال ہو جائے, سوتے وقت اعمال وہ ہوں گے پورے نہیں, میرے پورے نہیں ہوتے. رات کو رہ جاتا ہے, سویا فوراً نیند آ گئی, پھر رات کو آنکھ کھلی تو پھر تھوڑا کوشش کر لی, پھر نیند آ گئی, یہ کوئی بات نہیں, پھر نیند ہے. ہمارے کام ہے کوشش کرنا. اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کا ذکر کوشش کر کے پابندی کے ساتھ اس کو کر لیا کریں انشاءاللہ. اللہ جل جلالہ, اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ. ابھی انشاءاللہ پہلے بیت کل کا عمل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کر لیں گے. بیت کے حوالے سے بہت سارے ساتھیوں کے ذہنوں میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ایک عام معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، جن کے حوالے سے آپ اتنا ذہن نشین کر لیں کہ بیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بیت کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے نبی، دیکھا جائے تو بظاہر دیکھنے میں انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا اور اپنی زندگی کے پلٹنے کا اور جس طرح آپ نے کہا اس طرح چلنے کا ارادہ کیا. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ان سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی انہوں نے اپنا ہاتھ گویا کہ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا. اب جیسے ایک بچے کا ہاتھ اگر باپ تھام لے یا ماں تھام لے تو بچہ گرے گا نہیں، اس کو چوٹ نہیں لگے گی، اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، تکلیف نہیں پہنچے گی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو اسی طریقے سے اگر کسی کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں آ جائے، یعنی اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے، اللہ کی دستگیری نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے، تو پھر شیطان کے حملوں سے، دنیاوی مسائل، مصائب، پریشانیاں اور آخرت کے اندر ہلاکت اور بربادی سے انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے. تو اس لیے یہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی سنت رہی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی سنت رہی ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ موت کے وقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب انڈیا سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ان کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی اور فرشتوں نے ان سے کہا کہ جو آپ کے سلسلے میں داخل ہو جائے گا نا، اس کو کئی بشارتیں دی. ان میں سے ایک بشارت یہ تھی کہ اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا. اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پھر یہاں سے حسن بصری، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے. تو اس لیے انسان کو تھوڑا سا تجدید بھی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا دماغ آدمی کا اور زیادہ نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی سے بیعت ہوں. الحمدللہ ہمارے یہاں بڑی آسانی ہے، سہولت ہے حضرت تک پہنچنا، محلے کے اندر ہونے کی وجہ سے، پھر یہ کہ آنا جانا ہمارے لیے آسان، رابطہ آسان. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیعت کے وقت میں دیکھی جاتی ہیں، جو اللہ پاک نے الحمدللہ یہاں پر میسر کی ہوئی ہیں. محلے والوں کو تو بہت زیادہ اس چیز کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مبادہ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. جیسے حضرت واسم منظور رحمۃ اللہ علیہ تھے، کافی ماشاءاللہ لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا. اب وہ ہمارے محلے کے قریبی محلے میں تھے، جو بیچارے رہ گئے، نہیں پہنچ سکے اور کسی سے بھی نہیں جڑے، اب وہ حسرت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں. جنہوں نے سیکھ لیا انہیں مزید آگے بڑھنا چاہیے. تو اسی طرح ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو اس لیے ابھی حضرت بیعت کریں گے، بیعت کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. جو ساتھی قریب بیٹھے ہیں وہ حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، جو پیچھے ہیں وہ آگے والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے. زمین پہ بیٹھوں آپ زمین پہ بیٹھیں گے؟ اچھا نہیں ہے. تھوڑا سا بیٹا ایک منٹ یار اس کو لگاؤ. ہاں یہ لگا. ایک منٹ سنا بھائی، تھوڑا سا راستہ دیجیے اس کو، تھوڑا سا نیچے.
پہلے جو نئے ہو رہے ہیں نا وہ آگے آ جائیں. پہلے حضرت خطبہ پڑھیں گے, اس کے بعد جو حضرت کلمات فرمائیں گے وہ تمام ساتھی جو ہے نا وہ اپنی زبان سے کلمات جو ہے نا وہ ارشاد فرمائیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب میں جب خطبہ پڑھوں گا تو آپ اپنے قلب کی طرف توجہ رکھیں اور اپنے قلب سے میری قلب کی طرف توجہ رکھیں. انوارات میرے قلب میں آ رہے ہیں, وہاں سے آپ کے قلب میں منتقل ہو رہے ہیں. بالکل دنیا مافیا سے کنفائن ہو کر, کٹ کر اپنے قلب پہ اور میرے قلب پہ توجہ دیجیے, بالکل یکسو ہو کر. ٹھیک ہے, جب میں آپ سے کہوں گا کہ یہ پڑھیے اس وقت آپ نے وہ دہرانا ہے, پڑھنا ہے. دے دیجیے بیٹا, ہاتھ میں ہاتھ دیجیے, ہاتھ رکھ دیجیے جس نے ہاتھ رکھنا ہے بیٹا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں جو پڑھتا ہوں آپ ساتھ پڑھیے گا. میں توبہ کرتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام صغیر گناہوں کی اور کبیر گناہوں کی خلوت کے گناہوں کی جلوت کے گناہوں کی. اے اللہ میرے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. میں توبہ کرتا ہوں اور عزم کرتا ہوں اور پوری اپنی جان کوشش لگا دوں گا, گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا, خصوصاً بد نظری سے, بدگمانی سے, تجسس سے, غیبت سے. اے اللہ اپنی پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا. نماز جماعت سے ادا کروں گا, روزے رکھوں گا, حج فرض ہوا تو حج کروں گا, زکوٰۃ فرض بھی تو زکوٰۃ ادا کروں گا, جہاد فرض ہوا تو جہاد کروں گا. یا ارحم الراحمین اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم پر زندہ رکھیے. یا اللہ اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم پر موت عطا فرمائیے. یا اللہ میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ میں, سلسلہ قادریہ میں, سلسلہ نقشبندیہ میں, سلسلہ سہروردیہ میں. یا اللہ میری بیعت اور توبہ قبول فرمائیے اور میرا انجام حشر میں عالم برزخ میں جنت میں ان اللہ والوں کے ساتھ انجام فرمائیے گا اور قبول فرمائیے گا. آمین اللہم آمین. جزاک اللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی بیعت کو قبول فرمائے. دیکھیے بیعت کا
یہ نہیں ہے کہ اب بیعت کرنے کے بعد اب کیا ہوگا، اب آپ نے کیا کیا کرنا ہے. صرف وہی کرنا ہے جو ابھی حضرت نے کلمات ارشاد فرمایا. صرف انہی چیزوں سے بچنا ہے جو ابھی حضرت نے بیان فرمایا. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے اب کیا کیا پڑھنا پڑے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا. اور آپ یقین جانیے کہ ہمارے ایک دوست تھے یہاں ایک عرصے سے آ رہے تھے. یہ میں آپ کو کووڈ سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تقریباً 2-2.5 سال 3 سال ہو گئے اس بات کو. جب حضرت یہاں پہ بیعت کا سلسلہ شروع کیا تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ بیعت کیوں نہیں ہوتے. ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا پہاڑ بنا ہوا تھا کہ بیعت کرنے کے بعد مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا، رات کو کتنی دیر اٹھنا پڑے گا، رات کو کتنی تھوڑی سی دیر سونا پڑے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. دین شریعت بہت آسان ہے. ہم ایسے لوگوں کے نزدیک نہیں آئے. دراصل بات یہ ہے کہ جو ہمیں صحیح رخ پر اور آسان زندگی ہماری کر دیں. اور یقین جانیے کہ جب انسان 100% اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے نا تو اس کی زندگی بہت ہلکی اور بہت آسان ہو جاتی ہے. ایک ہی حضرت کی ابھی آپ بات دیکھ لیجئے نا، ابھی انہوں نے نیا ایک سیارہ چھوڑا، جیسے دیکھا دنیا ایک نقطے کے برابر ہے. تو ہماری زندگی کتنی ہے، مطلب کتنی آسان ہے، کتنی چھوٹی سی ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، اب ہمارے یہاں الحمدللہ 3 نشستیں ہوتی ہیں. ایک ظہر کے بعد ہوتی ہے، اور اسی طرح اتوار والے دن ایک منگل والے دن ہوتی ہے رات تقریباً 9:30 بجے، اور یہ تقریباً 10:30 بجے 10:15 بجے تک چلتی ہے. کسی نہ کسی درجے میں آدمی کوشش کرے 9:15 بجے آ جائے، 9:30 بجے آ جائے. اگر کبھی خدا نہ خواستہ نہیں پہنچ سکے تو 10:15 بجے تک آ جائے، 10:30 بجے تک آ جائے، زیارت ضرور کر لے حضرت کی. دوسرا جمعرات والے دن جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر حضرت کی نشست ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ناشتے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں بھی ساتھی آنے کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ حضرت تقریباً جو ہے وہ فجر کی نماز مکہ مسجد میں پڑھتے ہیں. تو اس میں کسی ساتھی نے اگر ملاقات کرنی ہو، پرسنل کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی ایسی بات ہو اپنے روحانی حوالے سے، کوئی معاملات کی بات ہو تو ضرور مشورہ کر سکتے ہیں. اور آپ اگر گروپ ہمارا بیت الشکور کے نام سے ہے اس میں اگر ایڈ ہو جائیں گے نا تو بڑا ایزی ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے یہ معلوم کرنا کہ آج ہماری مجلس اور نشست ہے کہ نہیں. آج حضرت فجر کی نماز مکہ مسجد میں پڑھیں گے، یا حضرت کبھی ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے کسی بچے کو لینے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے، یا بہن آ رہی، فیملی میں سے کوئی آ رہا ہوتا ہے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ گروپ میں وہ چیز آ جاتی ہے. کیونکہ کافی ساتھی ملاقات کے لیے آتے ہیں تو ان کو دقت و پریشانی نہ ہو. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس انداز سے چلیں گے تو بہت جلدی ہم آگے جو ہے وہ پہنچ سکیں گے. اللہ تعالی ہمارے اس کو قبول فرمائے اور آگے جو ہے وہ ہماری اصلاح بھی فرمائے، تربیت بھی فرمائے، اور ساری زندگی اپنی پسندیدہ جینے کے مطابق اللہ تعالی پسند کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے. ہر گناہ کب سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. ہر نیکی کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. مولا کریم ہمارے ان دوستوں کی، ساتھیوں کی، ہم سب کی بیعت کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہمارا حشر یا اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ فرمائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرمائیے، اپنے مقربین و محبوبین کے ساتھ فرمائیے. اے اللہ ایمان کی سلامتی والی زندگی اور ایمان کی سلامتی والی موت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. دنیا آخرت میں کسی کا محتاج نہ بنائیے. اپنوں کی حماقتوں سے، غیروں کی شرارتوں سے ہماری ہر جہت سے حفاظت فرما دیجئے. ہر دنیا آخرت کی خیر یا اللہ جو بیعت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے موقع پر یا اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، اے اللہ اپنے صحابہ کے لیے، صحابہ نے اپنے یا اللہ تابعین کے لیے، اے اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. جن جن شرور سے آپ کے نبی نے اس موقع پر پناہ مانگی، یا اللہ ان سب سے ہم سب کو یا اللہ محفوظ فرما دیجئے. نفس و شیطان کی چالوں سے یا اللہ ہمیں ہوشیار رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سپرد کیے گئے تھے دودھ پلانے کے لیے.